اب آنے والے چند دنوں میں 22-23 فروری کے بعد میں نے کل بھی یہ ڈیٹ دی تھی، بہت کچھ چیزیں کلیئر ہو جانی ہیں. پردہ جو ہے نا وہ ہٹ جانا ہے. بہت سی چیزوں پہ معاملات جو ہے وہ کسی نہ کسی طرف تو ضرور لگیں گے. یاسر نہیں لگیں گے تو ایک یہ بات تو کلیئر ہو جائے گی نا کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. دیکھیں بات ایک ذہن نشین کر لیا. میں یہ بات بار بار کہتا ہوں اور شاید کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہو، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم آج تنقید سے ہٹ کے بات کرتے ہیں نا. نومبر کا مہینہ تھا، یہی دن تھا یہ جو آج کا دن ہے. میں 3 ٹی وی چینل کے پروگرامز میں گیا تھا. 5 نومبر 4 نومبر اچھا 4 نومبر. تو اپنے ٹی وی چینل پہ بھی ہم نے کیا. اس وقت بات ہو رہی تھی، جو ہم گیسٹ لیتے تھے وہ کہہ رہے تھے جناب نام و نشان نہیں پی ٹی آئی کا. لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہے. کئی حلقوں میں 2 لوگ کھڑے ہیں، دونوں اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا امیدوار کہہ رہے ہیں. سر نومبر کے فروری، میں فروری کی بات کر رہا ہوں، سوری نومبر نہیں، فروری کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں تھیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں بطور ایک رپورٹر عوامی نبض دیکھ کے آیا ہوں، عوام کے اندر ایک غصہ دیکھ کے آیا ہوں، عوام کے اندر ایک رد عمل دیکھ کے آیا ہوں. اور عوام لڑ نہیں سکتی، عوام باہر لاٹھیاں نہیں چلا سکتی. لیکن جب آپ عوام کو یہ موقع دیں گے کہ جاؤ جا کے اندر اظہار رائے کرو، یا جا کے آپ ووٹ کا اختیار آپ کو ہے، تو آپ جائیں گے، آپ ووٹ کا اختیار استعمال کریں گے. تو اس وقت اس ٹائم بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، ہاتھ بھی آپ کا اپنا ہوگا، اور سامنے بیلٹ پیپر پڑا جو ہوگا اس پر مہر لگانے کا اختیار بھی آپ کا ہوگا. چند ایک حلقے ہوں گے جہاں پہ آپ کا اختیار نہیں ہوگا، وہ کسی اور جگہ پہ ہوں گے. تو یہ ہوگا نا. تو لوگوں نے دیکھا کہ آج سے برے حالات نہیں تھے، سوری آج تو بہت اچھے حالات ہیں. اس وقت تحریک انصاف کے بڑے ہی برے حالات تھے. اتنے برے حالات تھے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. تو لوگوں کے ذہن میں نقش ہو گیا کہ چارپائی کس کا نشان ہے. نقش ہو گیا موبائل سروس بند ہونے کے باوجود بھی، نیٹ سروس، انٹرنیٹ کی سروس بند ہونے کے باوجود بھی کیا ووٹ نہیں پڑا؟ سر انٹرنیٹ کیا موبائل سروس بھی بند تھی نا، سارا کچھ. میں کہنا انہوں نے بس نہیں چلے، خار سروس ہی بند کر دیں گے. اس کے باوجود بھی ووٹ پڑا. اس لیے عوام کا جو مزاج ہے نا وہ بڑا خوفناک ہے. میں آج بھی میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں، بہت سے لوگوں سے. اور مجھے کل میں جب سن رہا تھا قمر زمان قاہرہ صاحب کو کہ کوئی شو روم ایسا نہیں جہاں پہ گاڑیاں نہیں بک رہی، آج میں جان بوجھ کے جے روڈ پہ گیا تو میں نے وہاں پہ بھی چیک کیا، باقی جگہ پہ بھی گیا چیک کیا. صرف آپ کسانوں سے جا کے پوچھ لیں. کل دیکھیں کل وزیر اعلیٰ سندھ نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا میں کسی صورت میں زرعی ٹیکس نہیں لگانا چاہتا تھا. ہمیں حکم ملا کہ اگر 2 دن میں زرعی ٹیکس نہ لگایا تو IMF ناراض ہو جائے گی. یہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کل آن فلور کہا نا ایک بات. تو جب آپ سمجھتے ہیں سیاستدان کہ یہ ٹیکس لگانے سے ہمارا ووٹر ناراض ہوگا، عام آدمی متاثر ہوگا، اس وقت آپ زمیندار کا حال پوچھیں جا کے کیا ہے، اس وقت آپ کاشتکار کا حال پوچھیں جا کے کیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فائنل ہو رہی تھیں تو تب بھی نیگوشیٹ تو کیا ہی جا سکتا تھا نا. آپ کو یہ تو پتا تھا کہ مستقبل قریب میں آپ نے یہ امپلائی کرنا ہے. آپ کے بس میں کیا ہے؟ تو پھر یہ سچ آکھاں دے بجن کھاکھاں ڈردی سچ نہ آکھاں. سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہ یاسر صاحب اگر تو سچ بات پوچھے نا تو پھر مجھے آج چونکہ آپ نے منع کیا ہو رہا سختی سے تو اس لیے میں بول نہیں رہا. اگر سچ پوچھیں تو پھر سچ تو یہی ہے کہ یہ پینسل ہے آپ کے پاس، آپ کو اتنا اختیار ہے بس کہ جو بولا جائے وہ لکھا جائے. آپ کو یہ اختیار نہیں ہے جناب میم شین شیڈ ڈال ہے یہ کدھر جا رہی ہے، یہ اختیار نہیں ہے. اختیار کس حد تک استعمال ہو سکتا ہے؟